بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ہسٹوریکل اور میں ہوں سید محمد سیف مدنی۔ یہاں ہم تاریخ کے ان رازوں کو کھولتے ہیں جو شاید آپ نے پہلے نہ سنے۔ جی ہاں، آج میں آپ کو ایک ایسے اہم اسلامی واقعے کے بارے میں بتانے والا ہوں جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ جی ہاں ناظرین، میری مراد غزوہ خندق ہے۔ آج میں غزوہ خندق کے موضوع پر گفتگو کروں گا اور آج ہم اس میں بات کریں گے غزوہ خندق کب اور کیوں پیش آئی، غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے، اور غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن بشارتوں کا ذکر فرمایا۔ جی ہاں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ چلیے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ غزوہ خندق غزوہ خندق 5 ہجری کو پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ اس کے 5 سال بعد یہ غزوہ پیش آیا اور اس غزوہ میں کفار کی تعداد 10,000 تھی اور جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 2,000 تھی، اور پورے مدینہ میں جتنے مسلمان تھے، بچے بوڑھے بڑے عورتیں، سب کو ملا کر بھی کل آبادی کا تعداد نہیں تھی۔ کفار کی تعداد جو لشکر آ رہا تھا اس کی تعداد 10 تھی۔ اب احد کی جنگ جیتنے کے بعد ابو سفیان فل کانفیڈنس میں آیا تو کہا کہ وہ مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، اب ہم ان سے اپنا بدلہ لے کر رہیں گے، اب ہم انہیں چھوڑنے والے نہیں۔ جب اس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ اس میٹنگ میں بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور ان کے اندر ایک معزز شخصیت حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ کی عمر مبارک تقریباً 350 سال۔ آپ نے ایڈوائس دی کہ مدینہ جو ہے وہ تو تینوں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، یعنی تینوں طرف سے پہاڑوں سے محفوظ ہے، سیف ہے، لیکن صرف ایک سائڈ جو ہے اس کی، وہ کون سی سائڈ؟ مغرب سائڈ، وہ صرف جو ہے اس کو سیکیور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو محفوظ بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ نے ایڈوائس دی کہ ایک ٹرینچ یا خندق کھودی جائے تاکہ کفار کے لیے یہاں پر آنا مشکل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر خندق کھودی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گروہ بنایا اور انہیں 40 ہاتھ خندق کھودنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ 10 صحابہ کرام 40 ہاتھ خندق کھودیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جوڑا بنایا اور حکم دیا کہ ہر 10 صحابہ کا ایک گروہ 40 ہاتھ خندق کھودے۔ آپ نے حکم صادر فرما دیا۔ اب خندق کھودنے کے درمیان ایک چٹان نمودار ہوئی، وہ چٹان بہت سخت تھی، اس کے صحابہ کرام نے ہر ممکن کوشش کر لی توڑنے کی، لیکن وہ ٹوٹ نہیں پائی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا، عرض کی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ چٹان آ گئی ہے، سارا ماجرا سنیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت سلیمان فارسی کے ہاتھ سے کدال لیا اور چٹان پر زوردار ضرب لگائی۔ ضرب ایسی تھی، پہلی جب ضرب لگائی وہ ضرب ایسی تھی تو اس سے اتنی تیز چنگاریاں نکلی کہ تاریخی رات میں سارا مدینہ روشن ہو گیا۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہیرا کے محلات نظر آئے، یعنی کہ ہیرا ایک شام کا شہر ہے، اس کے محلات نظر آئے، یعنی کہ ہیرا فتح ہو گیا۔ اور جب دوسری ضرب لگائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے روم کے محلات نظر آئے۔ اور تیسری ضرب لگائی تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صنعاء کے محلات نظر آئے۔ صنعاء یمن کا ایک دارالحکومت ہے، اس کے محلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ خندق میں نظر آ رہے ہیں۔ اب روم، فارس، ایران، یہ بڑی سلطنتیں ہیں، اپنے دور کی سپر پاور، جن کا منافقوں نے یہ واقعہ سنا، منافقوں نے کیا کہا کہ اے مسلمانوں، کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا اس پر کہ تمہارا نبی نعوذ باللہ تمہیں جھوٹے وعدے اور جھوٹے دلاسے دلاتا ہے کہ کہاں روم اور فارس کی سلطنتیں، عظیم سلطنتیں، تو کہاں ہم مدینہ میں یہاں پر بھوک کی حالت میں ڈھال، پیٹ پر پتھر باندھے غزوہ اپنے لیے خندق کھود رہے ہیں۔ اس غزوہ کے اندر کفار کے دفاع کے لیے وہ 10,000 لشکر لے کر آ رہے ہیں، ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، خندق کھود رہے ہیں، ہماری تعداد صرف 2,000، کیا تم حیران نہیں ہوتے؟ منافقوں نے یہ کہا۔ پھر آخر کار وہ کفار کا 10,000 کا لشکر آ پہنچا، وہ خندق کے اس پار اور مسلمان مدینہ میں خندق کے اس پار تھے۔
अब मुसलमानों की तादाद थी सिर्फ 2000 और कुफार थे 10,000। कुफार जब वहां पहुंचे तो वो हैरत में पड़ गए, ये क्या है, डंजन में आ गए। अब मुसलमान और कुफार आमने सामने हो चुके थे। अब जैसे ही कुफार का कोई ग्रोह लड़ने के लिए आगे आता तो मुसलमान उसको तीरों से मार, तीरों से उसको खत्म कर देते। एक रोज अमर बिन अब्दुल, जो कि कुरैश खानदान से ताल्लुक रखता था, कुरैश कबीले का था और जाना माना जंगजू था। अपने दौर में उसने 100 जंगें लड़ी हुई थी, 100 से ज्यादा तकरीबन जंगें लड़ी हुई थी उसने। तो अपने दौर का जाना माना जंगजू था, लोग उससे लड़ने से डरते थे। उसने किसी तरह तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ाया और खंदक को अबूर कर लिया और वहां जाकर ललकारने लगा, है कोई तुम में से मुझसे लड़ने वाला। सारे सहाबा करम खामोश बैठे हैं। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब की। आपने फरमाया, अली बैठ जाओ, वो अमर अब्दे गुद है। फिर उसने दोबारा ललकारा। फिर जब उसने तीसरी मर्तबा ललकारा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अली ने इजाजत ली और मैदान में आ गए। उस वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र मुबारक कम थी, आप छोटे थे। अमर बिन अब्दुल बुद्ध ने जब देखा कि लड़ने के लिए बच्चा आया है तो उसने पूछा, कौन हो तुम, नाम क्या है तुम्हारा? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं अली इब्ने तालिब हूं। जब अमर बिन अब्दुल बुद्ध ने ये सुना तो कहा, ए भतीजे दौड़ जा, मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता। लेकिन हजरत अली ने क्या खूब जवाब, आपने फरमाया, लेकिन मैं तो तुझसे जंग करना चाहता हूँ। तो अमर बिन अब्दुल ये सुनकर तैश में आ गया और उसने कहा, क्या तुम उससे लड़ना चाहता है? उसने अपनी तलवार निकाली और जोरदार हमला किया। आपने उसका हमला रोकने के लिए ढाल निकाली, लेकिन उसका हमला इतना जोरदार था कि वो ढाल टूट गई और चीरते हुए ढाल को उसकी तलवार आपकी पेशानी पर फैल गई। लेकिन आपने उसको दूसरा मौका ना दिया, पलट कर वार किया और आपने तलवार निकाली और उसकी गर्दन उड़ा दी, उसकी गर्दन उड़ा दी और उसको खून खून कर दिया और उस जमीन पर निढाल हो गया। इसी के साथ आपने नारा तकबीर बुलंद किया तो इससे तमाम सहाबा कराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हो गया कि हजरत अली ने अमर बिन अब्दुल को कत्ल कर दिया। इसी के साथ मुसलमानों में नारा तकबीर की आवाज गूंज उठी और जब दूसरी साइड पर कुफार थे, मुशरिकीन थे, उन्हें तकरीबन 1 माह हो चुका था। इसी तरह सिलसिला चल रहा था जंग का। आहिस्ता आहिस्ता एक रोज अल्लाह तबारक व तआला ने आंधी भेजी, तूफान भेजा और उनके सब खेमे उड़ गए, उनका सारा सामान बिखर गया और वो रातों रात कुरैश जो थे, कुफार जो थे, वो रातों रात भाग गए। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस गज़वा में फतह दी और मुसलमानों का रूप सबने देख लिया कि वो किस तरह एक अजीम सल्तनत बनी और इसके बाद से मुसलमान एक अजीम कुव्वत और ताकत बन गई, जिसके बाद कुफार ने दोबारा उन पर हमला करने की जरूरत ना थी। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक